نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ درس قرآن میں ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 284 اور پارہ 3 تلاوت، ترجمہ اور خلاصہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ اس کا خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کی ملک، اس کی مخلوق ہیں، اس میں کسی کی شراکت نہیں ہے، کسی کی شرکت نہیں ہے۔ تم لوگ اپنے نفسانی عیوب میں سے جو ظاہر کرو اور جو چھپاؤ، اسی طرح اعلانیہ ظاہر ظہور گناہ کرو یا خفیہ چھپ کر گناہ کرو، یا دل کے خطرات اور ارادہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، رب کو سب پتہ ہے، رب سب کا حساب لے گا۔ بعد حساب مہربانی کر کے گناہ دکھا کر اقرار کرا کر معاف کر دے، یا اس پر پکڑ فرما لے، حساب ضرور لے گا، کیونکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تمہارے اظہار پر اس کا جاننا موقوف نہیں، پھر حساب لے کر جس مجرم کو چاہے گا تو محض اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا تو محض اپنے عدل و انصاف سے عذاب دے گا، کیونکہ وہ شہنشاہ مختار ہے، وہ مختار کل ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی منع کرنے والا نہیں، اسے کوئی منع کرنے والا روکنے والا نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، لہٰذا دل کے چھپے ہوئے راز بھی، عیوب بھی اسے مطلع ہیں، ان عیوب پر بھی مطلع ہو کر حساب لینا اور کسی کو بخش دینا اور کسی کو سزا دینا یہ تعجب نہیں ہے۔ وہ رب قادر مطلق ہے، وہ رب ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے وہ حساب لے سکتا ہے۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں آئے گا کہ ہر چیز کا مالک حقیقی رب ہے، اس کے ماں سوا کی ملکیت مجازی، عطائی اور فانی ہے، جیسا کہ للہ کے حصر سے معلوم ہوا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 41 میں، کہ اپنی جان مال سے جہاد کرو۔ اس میں جان مال کو مسلمانوں کی چیز قرار دیا، یعنی حقیقی مالک رب تعالی، مجازی ملک مخلوق کو بھی حاصل ہے۔ تو اس قسم کی تمام حسروں کا یہی حال جسے اللہ کافی گواہ ہے، اللہ کافی وکیل ہے، اللہ کافی حساب لینے والا ہے، اس کی یہ تمام صفات حقیقی ہیں، اور دوسروں کے لیے یہ صفات کیا ہیں؟ مجازی ہیں۔ اسی طرح لہو غیب السماوات والارض، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 26 میں یہ فرمایا گیا کہ زمین اور آسمان کا غیب رب کا ہی علم ہے، رب کا ہی علم ہے، یعنی علم حقیقی رب کے ساتھ خاص ہے، عطائی اور مجازی اس کے پیاروں کو بھی حاصل ہے۔ جو لوگ اس آیت کی آڑ میں کہ دیکھو جی لہو غیب السماوات والارض کا تو یہ معنی ہے کہ رب کے سوا کسی کے پاس علم غیب نہیں، آسمانوں اور زمینوں کا علم اسی کے پاس ہے تو باقی کسی کے پاس ہے نہیں، اس کی آڑ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے علم غیب عطائی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ سورہ بقرہ کی آیت سے مخلوق کی ملکیت کو بھی ذرا انکار کریں، نہ کسی کو گواہ مانیں، نہ کسی کو وکیل مانیں، نہ بادشاہ مانیں۔ دیکھو پھر کیا لطف آتا ہے، تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ وکیل کے لیے ان کا جھگڑا پھڈا ہوگا نا، تو وکیل کے لیے پہلے یہ بھاگتے ہیں، وکیل اچھے سے اچھا ہو جی جلدی ہمارا فیصلہ ہو، جج بھی اچھے سے اچھا ہو جلدی ہمارا فیصلہ ہو۔ بہرحال جو عقل کے اندھے ہوں انہیں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے یہ اسی کو پتہ چلے گا کہ جو صاحب نظر ہوگا، یا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر ہوگی۔
بہرحال اگلی آیت مقدسہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس ہے، اس پر اترا اور ایمان والے سب نے مانا، اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے ہم نے۔ اس آیت مقدسہ کا یہ ترجمہ تھا۔ شان نزول اس کا سن لیتے ہیں۔ تفسیر خازن میں اور تفسیر در منصور میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ سورہ بقرہ آیت نمبر 284 آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے تمام احکام کی اطاعت کی، ہم وفادار رہیں گے، لیکن دل کے وسوسے اور خطرات قابو سے باہر ہیں آقا، اگر ان پر بھی حساب ہوا تو نجات کی کیا راہ بنے گی؟ پیچھے آیت میں ہم نے سنا نا، تو اس میں فرمایا کہ جب دلوں کے رازوں پر بھی اللہ نے پکڑ کرنی ہے تو پھر ہماری نجات کی راہ کیا بنے گی؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم بنی اسرائیل کی طرح کہنا چاہتے ہو سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا مگر مانیں گے نہیں؟ تب حضرات صحابہ کرام نے معذرت کی، معافی مانگی، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معافی کی عوض میں اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا، اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی بلکہ جو سفارش ہے نا، وہ سفارش بھی کی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے خدام ہیں، ہمارے موتی ہیں، سچے مسلمان ہیں۔ مگر جمہور مفسرین نے اس جگہ خاموشی اختیار فرمائی، کیونکہ ان کے نزدیک آیت وَإِن تُبْدُوا وہ منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے۔ ہم دونوں قولوں کے مطابق پچھلی آیت میں جو تفسیر ہے وہ اگر کر چکے ہیں، اور اس کو دیکھنا بھی اگر چاہیں تو تفسیر نعیمی سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس کا خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جو کچھ رب کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس پر یہ نبی بھی ایمان لائے اور سارے مسلمان بھی، کہ یہ رب کا کلام ہے، اس میں کسی کی ملاوٹ نہیں ہے۔ نہ جبریل نے رب سے حاصل کرنے میں کچھ شک و شبہ کیا، نہ ادا کرنے میں کمی اور پیشی کی، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سننے میں کوئی خطا کی، نہ پہچاننے میں کوئی کوتاہی کی۔ سارے مسلمان اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے ناموں پر ایمان لائے، انہوں نے اعتقاد رکھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علم میں، قدرت میں، اس کی جو صفات ہیں ان میں کوئی چیز جو اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ نیز اس کے فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ سب موجود ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، نورانی جسم میں ہیں، رب اور انسان کے درمیان وہ واسطہ ہیں، انہی کے ذریعے پیغمبروں پر کتابیں آئی ہیں۔ نیز ان کی ساری کتابوں پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، کہانت، جادو اور شیطانی الہامات سے پاک ہیں۔ قرآن میں کوئی تحریف نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، اس میں محکمات ہیں، متشابہات ہیں۔ نیز وہ سارے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، وحی الہی کے امین ہیں، ساری خلق سے افضل ہیں، اور ان میں سے بعضوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ قرآن نے ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، چونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے کتابیں فرشتے لائے، پیغمبروں پر لائے، اس لحاظ سے یہاں پہلے ان کا ذکر ہوا، پھر فرشتوں کا، پھر کتابوں کا، پھر رسولوں کا۔ مسلمان یہ بھی عرض کرتے ہیں اے مولا، ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح
انبیاء پر ایمان لانے یا ان کے نبی ماننے میں فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، یا بعض کی نبوت اصلی مانے اور بعض کی عارضی، یہ سب کے سب اصل نبوت میں برابر مانتے ہیں ہم۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولا ہم نے تیرا سارا کلام عقیدت سے سنا، تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ تیرے احکامات کی اطاعت کریں گے، اے مولا ہمیں بخش دے، تجھ سے ہی سب کی ابتدا ہے اور تیری طرف سب کا لوٹنا ہے۔ خیال رہے کہ جیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں پر ایمان لائے، ایسے ہی سارے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے مومن بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، بلکہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان نہ لائے بلکہ حضور کے مطیع اور فرمانبردار بھی ہیں اور حضور کے دعا گو بھی ہیں، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دعائیں دیتے ہیں۔ لیکن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب ہی کی آیت نمبر 43 میں فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورۃ المؤمن آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایسے ہی کتابوں کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کتابوں نے خصوصاً قرآن مجید نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ تو آپ قرآن کریم کے مصدق بھی ہوئے اور مصدق بھی ہوئے۔ معجزہ ہونے کی حیثیت سے قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور کتاب اللہ ہونے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بتایا، لہٰذا دور نہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ آیت مقدسہ تھی جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کے تحت تھی۔ اب اس کے آگے ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت پر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، یعنی بھول جائیں یا بھول چوک ہو جائے ہم سے تو ہمیں نہ پکڑ۔ اے رب ہمارے ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا۔ اب اس آیت مقدسہ کا اگلا جو حصہ ہے اس کا بھی ترجمہ ہے، فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، کہ اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہارا نہ لیں، جس کو ہم سہ نہ سکیں۔ فرمایا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے، ہم پر مہربان ہو جا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے تو کافروں پر ہماری مدد فرما۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول جو لکھا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما یا ہمیں عذاب نہ دے۔ اگر ہم نیکی کو بدی سمجھ کر چھوڑے بیٹھیں یا بدی کو بھلائی سمجھ کر بیٹھیں تو ہم پر ناراض نہ ہو۔ اے مولا ہم پر سخت احکام، سزاؤں اور توبہ وغیرہ کے ایسے بوجھ نہ ڈال جسے ہم سے پچھلی امتوں پر ڈالے تھے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، تو قوی ہے، تو قادر ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ میرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔
میرے اللہ ہمیں معاف بھی کر دے، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم عصیاں سے آ رہے ہیں، اے ہمارے مولا، اے ہمارے مولا، ہم پر ان احکام اور عذابوں اور ناممکن باتوں کا بوجھ مت ڈال جن کی برداشت کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ، ہمارے گناہ اور آثار گناہوں کو مٹا دے، آثار گناہوں کو مٹا دے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے، ہمیں رسوا مت کر، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولی ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ میرے اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ خیال رہے کہ عفو اور مغفرت اور رحمت میں چند طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ گناہ پر عذاب نہ دینا عفو ہے، اور اس کو چھپا لینا، کسی کو خبر نہ ہونا، کوئی تانا نہ دے، یہ مغفرت اور عطا اور ثواب اور رحمت پھر رحمت دو قسم کی ہے، جسمانی اور روحانی۔ دوسرے یہ کہ افعال کی معافی عفو ہے، اقوال کی معافی مغفرت ہے، میزان کا باری کرنا رحم ہے۔ تیسرا یہ کہ سکرات موت سے بچانا عفو، تاریکی قبر سے محفوظ رکھنا مغفرت، اور قیامت کے خوف سے بچانا رحم ہے۔ چوتھا یہ کہ گناہ صغائر معاف کرنا عفو، کبائر معاف کرنا مغفرت، اور تھوڑی اور کھوٹی عبادت قبول فرما کر اس پر کامل ثواب دینا یہ رحم ہے۔ پانچواں یہ کہ عذاب آخرت سے بچانا عفو ہے، دنیاوی عذاب مسخ اور حنف اور غرق وغیرہ سے بچانا مغفرت ہے، اور ہم والیوں کو اپنے کرم سے مالا مال کر دینا رحمت ہے۔ چھٹا یہ کہ قیامت کے دن اپنے حقوق معاف فرما دینا عفو ہے، بندوں کے حقوق معاف کروانا یہ مغفرت ہے، اور جب کسی کے اعمال حقدار لے جائیں تو پھر بغیر عمل جنت دے دینا یہ رحم ہے۔ ساتواں یہ گناہ مٹانا عفو ہے، اور کسی کو خبر نہ کرنا مغفرت ہے، اور بجائے گناہ نیکیاں دے دینا یہ رحم ہے۔ جیسا فرمایا نا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تبارک و تعالی رب ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، یعنی رب نے انصاف نہ کیا بلکہ رحم، جو رب ہے نا وہ ہماری کی ہوئی برائیاں، تمام بے باکیاں جو بے باکی کی ہوئی تھی، یہ بغیر حساب کتاب کے اس نے معاف کر دیا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا رحم ہے۔ خیال رہے ان دعاؤں میں ربنا نہ لایا گیا، کیونکہ گویا کہ یہ گزشتہ دعاؤں کا نتیجہ ہے، یا گویا کہ بندہ دعائیں کرتے کرتے رب سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اسے پکارنے کی حاجت نہ رہی، کیونکہ زیادتی قرب کبھی ندا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ لیکن جب یوں کہا جاتا ہے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ میں گناہ گار ہوں نا مجھ پر کرم کر دے، میرے اللہ میں سیاہ کار ہوں نا مجھ پہ کرم کر دے، میرے اللہ میں آکر ہوں، میں گندہ ہوں، میں غلیظ ہوں، میں کمینہ ہوں، مجھ پر کرم کر دے۔ تو بندہ جب اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے نا، اب یوں نہیں کہتا اے میرے اللہ، بلکہ کہتا ہے میرے خدا، میرے اللہ، کیونکہ وہ قرب ہو جاتا ہے اس کے ذہن کے مطابق وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اس پر کرم کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ تصور کرتا ہے بندہ کہ میرا رب مجھ پر کرم کر رہا ہے۔ تو آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك غفور رحیم، وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ 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 اللہ